ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو ایک خوبصورت باغ بنوانے کا حکم دیا۔ جب باغ مکمل ہو گیا تو وزیر نے بادشاہ کو باغ کی سیر کی دعوت دی۔ بادشاہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے وزیروں، مشیروں، فوج کے کمانڈروں کی معیت میں باغ کی سیر کرنے گیا۔ باغ اس قدر عالی شان تھا کہ بادشاہ کا دل خوش ہو گیا۔ ہر چیز میں سلیقہ تھا، کرینہ تھا، خوبصورتی تھی۔ بادشاہ نے تعریفی نگاہوں سے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کمال کر دیا۔ باغ کی سیر کے دوران بادشاہ کے ذہن میں ایک عجیب اچھوتا سا خیال آیا۔ باغ میں موجود اتنی ساری چیزیں مجھے اور اس باغ کو کیا فائدہ دے رہی؟ ان چیزوں کی موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ باغ میں موجود ہر چیز کیا اپنے یہاں ہونے کا حق ادا کر رہی ہے؟ بادشاہ نے خود کلامی کی۔ یہ سوچتے سوچتے بادشاہ ایک دم مسکرا دیا۔ گھوڑے کو اچانک روکتے ہوئے بادشاہ نے آم کے ایک لہلاتے درخت کی طرف دیکھا اور بولا، اے آم کے درخت، تو اس باغ میں کیا کر رہا ہے؟ تیرا مجھے کیا فائدہ ہے؟ آم کا درخت بڑے اطمینان کے ساتھ پر اعتماد لہجے میں بولا، حضور، آپ کو یاد نہیں جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو میری شاخیں دنیا کے لذیذ ترین آموں سے لد جاتی ہیں۔ آپ کے خدمت گار میرے آموں کو آپ کی تواضع کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ کے مہمانوں اور دوستوں کو تحفے کے طور پر بھیجے جانے والے آم میری شاخوں میں تو پلتے ہیں۔ بادشاہ کے منہ میں آم کا وہی رسیلا ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ بادشاہ خوشی سے بولا، واہ، بہت خوب، واقعی تمہارا پھل بڑا شاندار ہے، تم اس باغ میں اپنے ہونے کا حق ادا کر۔ بادشاہ آگے بڑھا۔ اب اس نے برگد کے درخت سے سوال کیا، اے برگد کے درخت، تمہاری شاخوں پر مجھے کوئی پھل دکھائی نہیں دیتا، تم مجھے کیا فائدہ دیتے ہو؟ بوڑھا برگد کا درخت دھیرے سے پرسکون لہجے میں بولا، حضور، صبح کے وقت جب پرندوں کی چہچاہٹ سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، ان کے گھونسلے میری شاخوں میں ہی تو بنتے ہیں۔ پرندے خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں تو میں ان کے گھونسلوں کا، ان کے بچوں کا خیال رکھتا ہوں۔ بہت خوب، شاباش، تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اس باغ میں ہونے کا حق ادا کر۔ بادشاہ نے اگلا سوال مالٹے کے درخت سے کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس باغ میں تمہارے ہونے کا کیا فائدہ؟ مالٹے کا درخت مسکرا کے بولا، ذل الہی، میرے پھل تو آپ کھاتے ہی ہوں گے۔ مالٹے دینے کے ساتھ ساتھ میں تپتی دوپہروں میں آپ کے جانوروں اور بکریوں کو سایہ بھی فراہم کرتا ہوں، انہیں گرمی سے محفوظ رکھتا ہوں، انہیں ٹھنڈک فراہم کرتا ہوں۔ بہت اچھے، شاباش، تم نے بھی اس باغ میں اپنی موجودگی کا صحیح جواز فراہم کیا۔ بادشاہ ایک بار پھر خوش ہو کے بولا۔ اس بار بادشاہ کی نگاہ گھاس کے وسیع و عریض میدان پر پڑی۔ اے گھاس، تو کیا فائدہ دے رہی ہے مجھے؟ اس باغ کو تیری بدولت کیا مل رہا ہے؟ حضور، کچھ زیادہ تو نہیں، میں تو آپ کے گھوڑوں کی خوراک بننے کے لیے اپنی جان دے دیتی ہوں۔ باغ میں موجود سبھی نے تالیاں بجائیں، واہ، تم نے بھی اپنے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بادشاہ نے تائید کی۔ اس دوران میں اچانک بادشاہ کی نظر گھاس میں کھلے ایک چھوٹے سے معصوم سے پھول پر پڑی۔ یہ ڈیزی کا پھول تھا۔ بادشاہ کی آمد کی اطلاع سنتے ہی سہم کے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ذل الہی ہر کسی سے اس کا فائدہ بھی پوچھتے پھر رہے، تو پہلے سے ڈرا ہوا ڈیزی اور بھی سہم گیا، ڈر گیا، دبک گیا۔ اب جیسے جیسے
بادشاہ کا کوڑا اس کے قریب آ رہا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی اور وہ خاص میں اور بھی زیادہ سر چھپانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کبھی ہمیں کلاس میں ٹیچر کے سوال کا جواب نہ آتا ہو تو ہم بلا وجہ مصروف نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے چھپ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے۔ بادشاہ کو بھی ڈیزی کی حرکات و سکنات سے اس کے چھپنے کی کوشش کا اندازہ ہو گیا۔ ڈیزی کو دیکھ کر بادشاہ کو مذاق سوجنے لگا، اس کا ڈیزی سے چھیڑ چھاڑ کا موڈ بن گیا۔ اس نے مسکرا کے اپنے وزیروں مشیروں کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور سب کی توجہ ڈیزی کے ڈرے ڈرے چھپتے ہوئے سراپے کی طرف کروائی۔ سبھی جان گئے کہ ضلع الہی شرارت کے موڈ میں۔ ڈیزی، تم اس باغ میں کیا کر رہے ہو اور مجھے کیا فائدہ پہنچا رہے ہو؟ بادشاہ نے وہی کہہ دیا جس کا ڈیزی بیچارے کو ڈر تھا، لیکن ڈیزی تھا کہ گم، خاموش، جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ ڈیزی کے دل کے اندر ایک دم خوف کی لہر دوڑ گئی، وہ دھیرے دھیرے سے خود کلام ہوا، ڈیزی تو آج گیا، اسی کا ڈر تھا۔ بولو ڈیزی، اس باغ کو اور مجھے کیا فائدہ ہے؟ بادشاہ پھر شرارت سے بولا۔ ڈیزی اوپر نظر اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس بار بادشاہ نے اپنے لہجے میں مصنوعی غصہ پیدا کیا اور گرجدار آواز میں بولا، ڈیزی میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کیا فائدہ؟ ڈیزی جو پہلے ہی سہما ہوا تھا اور بھی زیادہ ڈر گیا، پھر ذرا سا سر اٹھا کے بے حد معصوم انداز میں رک رک کے سہم سہم کے ڈر کے دھیرے دھیرے بولا، حضور کچھ نہیں، میں بھلا آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ میں تو بس ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میرے پاس تو آم یا مالٹے کی طرح کے پھل بھی نہیں جن سے آپ کی اور مہمانوں کی تواضع کی جا سکتی ہو، میرے پاس ایسی شاخیں نہیں جہاں پرندے گھونسلے بنا سکتے ہوں، میرے پاس ایسی ٹھنڈی چھاؤں بھی نہیں جو آپ کے مال مویشیوں کو سایہ فراہم کر سکتی ہو، اور حضور اگر میں اپنی پوری جان بھی دے دوں تو آپ کے کسی گھوڑے کی خوراک نہیں بن سکتا، تو پھر کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ اس باغ کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہو؟ بادشاہ گرجا۔ سہما ڈرا ڈرا معصوم ڈیزی کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، حضور مجھے پتہ نہیں کہ میں جو کرتا ہوں اس کا آپ کو یا اس باغ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، لیکن ہر روز میں صبح اٹھتا ہوں تو پوری لگن سے، پورے خلوص سے، پورے جذبے سے ایک ہی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا پیارا ڈیزی کا پھول میں بن سکتا ہوں اتنا ہی پیارا بن کے دنیا کو دکھا دوں، جو رنگ، جو تازگی اور جو رہنائی مجھے خدا نے دی ہے، میں تو بس اتنی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا پیارا دکھ سکتا ہوں اتنا ہی پیارا بن کے دکھا دوں۔ بادشاہ اس قسم کے جواب کے لیے تیار نہ تھا، وہ تو محض شرارت کے موڈ میں تھا، لیکن ڈیزی کے ان لفظوں نے بادشاہ کے دل کو چھو لیا۔ وہ بے ساختہ گھوڑے سے اترا اور ڈیزی کے قریب بیٹھ کے اس کی کونپلوں کو چھو کے بولا، ڈیزی تمہاری بات نے میری سوچ بدل کے رکھ دی ہے، مجھے زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا مفہوم مل گیا۔ لو آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہر روز خلوص سے، ایمانداری سے، استقامت سے، جذبے سے اور دل سے بھرپور کوشش کروں گا کہ جتنا اچھا بادشاہ میں بن سکتا ہوں اپنی رعایا کو بن کے دکھا دوں گا۔ باغ تالیوں کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ایک ایسا ہی خوبصورت باغ آپ کے گھر میں، دفتر میں، ادارے میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اور محلے شہر میں بھی تو موجود ہے۔ اگر کسی دن گھر، سکول، ادارے کا سربراہ آپ سے پوچھ لے تم یہاں کیا کرتے ہو اور اس ادارے، اس گھر، اس دفتر کو تم سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے،
تو تم یہاں ہونے کا کیسے حق ادا کریں؟ تو آپ اپنے والدین، استادوں یا ادارے کے سربراہوں کو لمبے چوڑے جواب دینے، اپنے کام گنوانے، اپنی کامیابیوں اور فتوحات کی فہرست بتانے کی ضرورت نہیں۔ میری نظر میں تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے مکمل اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہوں کہ میں ہر روز سچی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا اچھا بیٹا، جتنا اچھا سٹوڈنٹ، جتنا اچھا مینیجر، جتنا اچھا بھائی، جتنا اچھا استاد، جتنا اچھا مصنف، جتنا اچھا اکاؤنٹنٹ، جتنا اچھا کھلاڑی، جتنا اچھا لیڈر میں بن سکتا ہوں، وہی بن کے دنیا کو دکھا دوں گا۔ ڈیزی دنیا کا واحد پھول ہے جو کسی بھی قسم کے حالات میں پھلنے پھولنے کی راہ نکال لیتا ہے۔ گلتے سڑتے جوڑوں میں، فیکٹریوں سے نکلتے زہریلے پانیوں میں، کیمیکل زدہ زمین میں ڈیزی کے پنپنے کو کچھ بھی نہیں روک سکتا۔ ڈیزی نکھرنے کا، سنورنے کا، گویا آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھتا ہے، کسی پریشانی کو، رکاوٹ کو، مسئلے کو، حتیٰ کہ زہر آلود پانیوں کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے اپنی رہنمائیاں دکھانے سے روک سکیں۔ ڈیزی کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آب و ہوا میں، کسی بھی قسم کے موسموں میں، کسی بھی قسم کے کھیتوں میں، کسی بھی قسم کے ماحول میں جڑ پکڑ لیتا ہے، پکڑے رکھتا ہے، اگ پڑتا ہے، کھل جاتا ہے اور اپنا رنگ و روپ، جلوہ اور شباب دکھا جاتا ہے۔ اسے اس بات سے غرض نہیں کہ بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، دھوپ نکلی کہ نہیں، سردی کم پڑی کہ زیادہ گرمی، وہ تو بس اپنی نشو و نما کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ موسموں، بارشوں، اندھیروں، اجالوں، ماحول کی ستم ظریفیوں سے بے نیاز خود انحصاری کی جیتی جاگتی مثال ڈیزی بس آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اسے پرواہ نہیں کہ اس کے ہمسائے میں کون سے درخت ہیں یا سبزہ، پانی یا کھیت، اسے جہاں موقع مل گیا وہ خلوص سے، لگن سے، جذبے سے، ایمانداری سے اپنے رنگ نکھارنے کی ذمہ داری، اپنے کھلنے کی راہ میں گامزن ہو جاتا ہے۔ میری نظر میں آپ بھی ایک ڈیزی کا پھول ہیں۔ آج آپ کے گرد کتنا ہی آلودہ ماحول ہو، کیسی زہریلی آوازوں نے آپ کو گھیراؤ کر رکھا ہو، کیسی پریشانیوں، ناکامیوں، نامرادیوں، بربادیوں آپ کی راہ میں حائل ہو، ڈیزی کی طرح آپ کو بھی حالات کے سامنے ہار نہیں مانی، بلکہ پنپنے کا، پھلنے پھولنے کا، آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا، اپنی انفرادیت کو پہچاننا اور قبول کرنا۔ آپ ڈیزی ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ خواہ مخواہ آمبوں، مالٹوں، برگد کے درختوں اور گھاس کے میدانوں سے خود کا موازنہ کر کے اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر یا کمتر محسوس نہ کریں۔ اس خوبصورتی پر توجہ دیں جو آپ کے اندر قدرت نے رکھ دی ہے، اور پھر اس خوبصورتی کو بھرپور طریقے سے نکھارنے اور سنوارنے کے لیے جاگتی زندگی کا ایک لمحہ وقت کر دیں، تاکہ کسی دن آپ کی رعنائی سے، شادابی سے، مسکراہٹ سے، رنگوں سے لوگ اس طرح متاثر ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو آپ کے طرز فکر کے ساتھ گزارنے کا عہد کریں۔ آپ خود کے لیے رول ماڈل بنا لیں تو پھر پریشانی، مایوسی اور بے بسی کے کسی بھی لمحے میں ہمت ہارنے اور حالات کے تھارے کے ساتھ بہہ جانے کا رسک لینے سے پہلے ایک بار ننھے معصوم پیارے ڈیزی کے نصب العین کو یاد کیجئے اور ہر روز سچی خوشی کیجئے کہ اتنے ہی پیارے، اتنے ہی باصلاحیت، اتنے ہی کامیاب، اتنے ہی خوشحال اور باوقار بنیے۔ ڈیزی کی طرح ذمہ دار بنیے۔ پست ذہن کے لوگ ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں، جبکہ اعلیٰ ذہن کے لوگ ذمہ داری ہنس کر قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ ذمہ داری لیتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، لیکن جو اضافی ذمہ داریاں
قبول کرتے ہیں وہ عروج حاصل کرتے ہیں۔